بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویسے تو ہمارے ملک میں عدالتوں پہ حملہ کرنے کی روایت بڑی پرانی ہے۔ سب سے پہلے یہ حملہ مسلم لیگ نون کی ہی دور حکومت میں 28 نومبر 1997 میں کیا گیا تھا، جب ایک کیس لگا ہوا تھا نواز شریف کے خلاف، اور اس وقت کے چیف جسٹس نے فیصلہ دینا تھا اس دن نواز شریف کے خلاف۔ تو حملہ کیا گیا اور سپریم کورٹ کے ججوں کو وہاں سے اپنی جان بچا کے نکلنا پڑا۔ تو اس کے بعد دوبارہ سے کئی دفعہ سپریم کورٹ پہ حملہ آور ہوئی ہے مسلم لیگ نون اور دوسری جماعتیں، کیونکہ جو بھی جج صاحبان ان کے کرپشن کے کیسز یا دوسرے کیسز سننا سٹارٹ کرتے ہیں تو ان کا پہلا حربہ ہوتا ہے کہ انہیں کسی طرح اس سے روکا جائے، عدم اعتماد کیا جائے، میڈیا میں ہائپ کریٹ کی جائے، ان کو ان کا کام نہ کرنے دیا جائے تاکہ ان کے خلاف کیس کا فیصلہ نہ ہو۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ لاہور ہائی کورٹ میں پچھلے دنوں جب مریم نواز نے اپنا پاسپورٹ واپس لینے کے لیے درخواست دائر کی تو کوئی بھی معزز جج صاحبان اس کا کیس سننے کو تیار نہیں تھا۔ وجہ یہ تھی کہ جو بھی اس کا کیس سنتا اس کے خلاف ایسی کہانیاں گڑھ دی جاتی کہ اس بیچارے کا کیریئر بھی خراب ہو جاتا، اس کے آنے والا فیوچر بھی خراب ہوتا، اور اس کا پچھلا گزرا ہوا جو سارا ایکسپیرینس ہے، کیریئر ہے، اس پہ بھی وہ داغ لگا دیا جاتا۔ اسی طرح کی کوشش آج دوبارہ کی جا رہی ہے۔ پوری پی ڈی ایم جماعتیں بشمول مریم، بشمول مولانا صاحب، ساتھ بیٹھے ہوئے کاف لیگ کے بشارت علی صاحب، بلاول بھٹو، بیٹھ کے آج ایک پریس کانفرنس کرتے ہیں۔ مقصد صرف ایک ہے، کسی طرح پنجاب حکومت کو بچایا جائے۔ وہ وزیر اعلیٰ جو عبوری ہیں، جس کے ووٹ نہیں ہے، جس کے پاس اکثریت نہیں ہے، کہا جاتا ہے کہ اس کو وزیر اعلیٰ رہنے دیں، جن کے پاس اکثریت ہے انہیں مت دیں۔ اگر ایسا ہوگا تو لڑائی ہوگی۔ آج اس پریس کانفرنس میں اتنے غلیظ الفاظ استعمال کیے گئے اعلیٰ عدلیہ کے خلاف کہ میں یہاں پہ آپ کو بتا نہیں سکتا۔ مریم نواز نے سب سے پہلے بات شروع کرتے ہوئے کہا کہ جب پاناما کیس میں نکالا گیا نواز شریف کو تو لندن میں مظاہرہ ہوا، تو جن 5 جج صاحبان نے ان کو نکالا تھا، لوگوں نے ان کی تصویریں لگا کے اس پہ جوتے مارے، کہا میرے پاس ویڈیو ہے، میں وہ ویڈیو دکھاؤں گی، یہ ہوتی ہے توہین۔ پھر اس کے بعد کہا جی آپ کا لاڈلا بنا ہوا ہے عمران نیازی، اس کو آپ کچھ نہیں کہتے، وہ صادق اور امین ہے، وہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے فیصلے کرواتا ہے، پہلے سے طے ہوتا ہے کہ کون سے بینچ بنیں گے۔ جب پہلے سے پتا ہے بینچ کون سے بنیں گے تو یہ بھی پتا ہے کہ فیصلے کیا آئیں گے۔ یہیں تک نہیں رکتی محترمہ، ہر وہ الزام آج عدالت عالیہ پہ لگایا جاتا ہے جو ہم اور آپ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے۔ وجہ صرف ایک ہے، کسی طرح آج کے فیصلے کو روکنا، اور سپریم کورٹ کا فل بینچ بنے جس میں سارے جج صاحبان ہوں، اور اس میں ان کا مقصد یہ ہے کہ یا یہ کیس لٹک جائے یا فیصلہ ہمارے حق میں آئے، یا دوسری طرف وہ جو 25 ارکان بیٹھے ہوئے ہیں لوٹے قومی اسمبلی میں، جن کا ووٹ جو ہے وہ کاسٹ نہیں ہو سکتا، اس کو کاسٹ کرنے کی اجازت دے دی جائے۔ یعنی وہ 63A کے تحت جب سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ ووٹ نہیں دے سکتے تو وہ اجازت مل جائے تاکہ ہماری وفاقی حکومت کم سے کم بچ جائے۔ اور دوسری طرف مولانا فضل الرحمان جو ان کے بالکل بغل میں بیٹھے ہوئے تھے، اور کبھی وہ یہ کہا کرتے تھے بینظیر کی حکومت کے بارے میں کہ عورت کی حکمرانی جائز ہی نہیں ہے اسلام میں، اور میں اسے مانتے نہیں ملک کا وزیر اعظم۔ آج وہی عورت کی حکمرانی بھی جائز ہے، وہی عورت کے ساتھ بیٹھ کے پریس کانفرنس کرنا بھی جائز ہے، سارے کام جائز ہے، کیونکہ مولانا صاحب ہیں، اپنا فتویٰ تو خود سے تیار کر ہی سکتے ہیں۔ تو آج وہ جناب ساتھ بیٹھ کے کہتے ہیں کہ ہمیں تنگ مت کیا جائے، اگر فیصلہ ہمارے خلاف آیا ہم اس فیصلے کو بھی نہیں مانیں گے، اور ملک میں خانہ جنگی ہوگی اور اداروں کی کسی بھی بات پہ عمل نہیں ہوگا، ہم بندوق اٹھائیں گے۔ آپ ذرا اندازہ کیجئے کہ کس قدر فرسٹریشن ہے ان لوگوں کو کہ کسی طرح سے ہم اقتدار سے باہر نہ نکالے جائے۔ اقتدار میں رہنا ہے ہر حالت میں، ہر صورت میں۔ ملک تباہ ہوتا ہے، عوام تباہ ہوتی ہے تو بیڑا غرق ہوتا ہے ملک کا، ہو جائے، ہمیں تو اپنے آپ سے غرض ہے۔ اور پھر تھوڑی دیر بعد بلاول بھٹو صاحب ساتھ بیٹھ کے پریس کانفرنس شروع کرتے ہیں، میری تو والدہ فوت ہو گئی، میرا تو یہ قتل ہو گیا، میرے تو خاندان میں اتنے لوگوں کو مار دیا گیا، ہمارے تو بھٹو صاحب کو عدالت نے مروا دیا۔ بھائی جو تیرے سارے کام کرنے والے ہیں گھر میں موجود ہیں، وہ تو ساری دنیا کہتی ہے کہ تیری والدہ کو مروانے والا تیرے گھر میں موجود ہے، اس وقت تو بات نہیں ہوتی، اس وقت تو ٹویٹ آتا ہے کہ ایک زرداری سب پہ بھاری۔
مسئلہ یہ ہے کہ حکمران جو ہیں وہ کسی بھی صورت ملک پہ مسلط رہنا چاہتے ہیں، چاہے عوام چاہے ان کو لانا یا نہ چاہے، یہ کسی صورت مسلط رہنا چاہتے ہیں اور اب یہ کسی صورت بھی الیکشن میں نہیں جانا چاہتے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ملک اس وقت شدید ترین بحران کا شکار ہے اور ان سے بحران جو ہے وہ قابو میں نہیں آ رہا۔ نئے الیکشن ملک میں سٹیبلٹی لے کے آئیں گے، لیکن ان کو خطرہ ہے کہ ہم جائیں گے عوام مسترد کر دے گی، اس وجہ سے ہر حربہ اپنایا جائے گا۔ اور نواز شریف کی طرف سے جو رات کو ٹاسک دیا گیا ہے مریم نواز کو، اس پہ عمل شروع ہو گیا ہے۔ یہ کسی طریقے بھی ملک میں مارشل لا لگانا چاہتے ہیں، یا پھر دوسری صورت میں اپنے مرضی کے فیصلے چاہتے ہیں، جیسے جسٹس قیوم کو فون کر کے ہمارے جو محترم شہباز شریف صاحب ہیں وہ بتاتے تھے کہ کون سے فیصلے کرنے ہیں۔ پھر ابھی پچھلے دنوں چیف جسٹس اعجاز علی شاہ ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ نواز شریف مجھے گھر بلا کے اٹارنی جنرل آف پاکستان کو پاس بٹھا کے کہتے ہیں کہ میرے فیصلے جو ہے میرے حق میں کرو، ہم تمہاری نسلیں سنوار دیں گے۔ تو اسی وجہ سے سپریم کورٹ نے اپنے ریمارکس میں انہیں سسیلین مافیا کا نام دیا تھا، اور یہ چاہتے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے ہم اپنی حکومت بچا لیں، جو کہ ابھی ممکن نظر نہیں آتا۔ اسی وجہ سے آپ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے کہ ایسی چیزیں ملک میں برپا ہونے والی ہیں جن کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا، اور اس کا سارا جو ہے وہ صحرا جائے گا مریم نواز کے سر پہ، کیونکہ یہ اسی طرح کی کنٹروورشلی پیدا کرنے میں ماہر ہیں اور حکم ملتا ہے اوپر سے نواز شریف سے۔ اب آپ دیکھیے کہ 11 جماعتیں ساری مل کے جو ہیں وہ سپریم کورٹ پہ اٹیک کر رہی ہیں، اور اٹیک کا مقصد ایک ہے کہ اپنی حکومت بچانا اور جلد انتخابات سے بچنا۔ بصورت دیگر اگر رولنگ کالعدم قرار دی جاتی ہے، حمزہ شہباز کی حکومت جو ہے وہ ختم ہوتی ہے، تو ایسے حالات پیدا کر دو کہ ملک میں مارشل لا لگ جائے۔ جب مارشل لا لگے گا تو ہم کہیں گے جی ہمیشہ ہمارے ساتھ تو ایسے ہی ہوا ہے، جب ہماری حکومت چلنے لگتی ہے تو ہمیں نکال دیا جاتا ہے۔ معصوم بن جاؤ، معصوم بن کے معصومیت کارڈ کھیلو، اور اس کے بعد سال 2 سال بعد اگر الیکشن ہوتے ہیں تو اس میں جیت کے دوبارہ سے حکومت میں آ جاؤ۔ تو یہ پلاننگ بند کمروں میں کر لی گئی ہے، اور اس کا آغاز جو ہے وہ 2 دن پہلے سے ہو چکا ہے، اور آپ دیکھیں گے اگلے 10-15 دن میں ایسے حالات بنانے کی کوشش کی جائے گی کہ ملک میں مارشل لا لگایا جائے، بلکہ کھل کے کہا بھی جائے گا کہ آؤ مارشل لا لگاؤ۔ لیکن دوسری طرف اداروں نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ ہم اس طرح کا کوئی اقدام نہیں کریں گے، بلکہ ہم ملک میں نئے فریش الیکشن جلد کروائیں گے، اور اس کے لیے پلاننگ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کر لی گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس قدر یہ پریشان ہے 11 جماعتیں اور اضطراب کا شکار ہے کہ اگر یہ پلان پہ عمل ہو گیا تو ہمارا فیوچر تو گیا، تو اس وجہ سے ہر حربہ استعمال کیا جا رہا ہے۔ تو اپنے اگلے ویلاگ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح سے اس پلان پہ عمل ہوگا۔ تو اپنا خیال رکھیے اور اپنے گرد و نواح کا بھی اللہ حامی و ناصر۔